کی طرح جس طرح پاکستان کے دیگر کچھ سنگین مسائل ہیں جس میں اکانومی ہے، پالیٹکس ہے، عدالت ہے، لیکن ایک بلوچستان ہے اسٹینڈ الون مسئلہ. جب تک اس مسئلے کے بارے میں ہم سچ نہیں بولیں گے تو وہاں سے کسی کو تلخ لگے، کسی کو اچھا لگے، ہم تلخ الفاظ میں نہیں ہم بات کرنا چاہتے، لیکن جو سچویشن کی فیکٹس کی تلخی ہے جب تک ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اپنی غلطیاں اس میں ایکسیپٹ نہیں کریں گے، سیاسی غلطیاں، ملٹری غلطیاں، اکنامک غلطیاں، تو یہاں سے آگے مسئلہ ریزالو نہیں ہوگا. ماضی میں بھی ہم نے اپنی غلطیوں کو انڈر دا کارپیٹ شرگ کیا، ایک ٹیمپرری فکس ڈھونڈا کہ اگلے 4 مہینے 6 مہینے کیسے چلیں گے، اور پتا چلا کہ 2 سال بعد بھی بلوچستان مزید خراب ہو چکا ہے اور 4 سال بعد مزید خراب ہو چکا ہے. تو ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر، خاص طور پہ بلوچستان جیسی سینسٹیو چیز پہ سچ بولنا چاہیے اپنے آپ سے. اور اپنے آپ سے اگر ہم بطور قوم، بطور ریاست سچ بولیں تو 3-4 چیزیں تسلیم کرنی چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ کسی بھی ملک کے اندر کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہو تو وہ اس کا ایک سیکیورٹی لیپس. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہونا 100 بندے مرنے تھے لیکن 10 مرے اس لیے یہ سیکیورٹی سکسیس ہے. کسی کو مرنا نہیں چاہیے تھا، یہ اٹیک ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ پریمپٹیولی ہمیں روکنا چاہیے تھا. اس پوزیشن سے اگر آپ ڈیویٹ کر رہے ہیں تو یہ زیادتی ہے اس ملک کے ساتھ. ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ اس کے اندر زیادہ کم کیوں اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن ایک سیکیورٹی اور انٹیلیجنس لیپس تھا. دوسری بات ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ بلوچستان میں جو بھی پولیٹیکل یا سیکیورٹی اسٹریٹجی چل رہی ہے، خواہ وہ انوار الحق کاکڑ کو وہاں سے پک کر کے وزیر اعظم بنانے کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہو، یا سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنانے کی ہو، یا شاہزین بگٹی صاحب جیسے لوگوں کو پولیٹیکل سپیس دینے کی، جو بھی آپ کی بلوچستان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے جس سے آپ کا امید یہ تھی کہ بلوچ لوگ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے، وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی